اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ یہاں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت لفظ مال جو بولا جاتا ہے وہ پیسوں پر بولا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر جو لفظ مال بولا جاتا تھا وہ جانوروں پر بولا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت کثیر تعداد میں جانور عطا فرمائے تھے، جس میں بہت سارے اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، گائیں تھیں۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، جس کو اتنا مال دیا ہے اس کو دوست کیسے بنایا ہے؟ اتنے مال جس کو دیتا ہے وہ دوست تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم میں سے ایک فرشتہ چلا جائے اور جا کے ان کو آزما لے، ان کے امتحان لے لے۔ تو ایک فرشتہ انسانی لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ آ کے وہ کھیت میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانور اپنی چراگاہ میں چر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ تو وہ فرشتہ کھیت میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تسبیح کو سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ تو اس فرشتے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے کہ کون ہے جو میرے پیارے رب کا اتنے خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم میرے رب کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے لیے مال چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس فرشتے نے کہا اگر آپ مجھے اپنی ساری بکریاں دے دیں تو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، ساری بکریاں میں نے تمہیں دے دی ہیں۔ تو اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنانا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کچھ دیر اس نے ذکر کیا، وہ پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اب کیوں خاموش ہو گئے؟ اس نے کہا آپ نے جو مال دیا تھا اس کی قیمت تو پوری ہو چکی ہے، اگر آپ مجھے اور مال دیں گے تو میں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی گائے اور بھینسیں ہیں یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنانا شروع کر دیا۔ سناتے سناتے پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں خاموش ہو گئے؟ اس نے پھر یہی کہا کہ آپ نے جو مجھے مال دیا تھا اس کی قیمت پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اور اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا اور اللہ کا ذکر تب سناؤں گا جب آپ مجھے اور مال دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس اونٹ بچے ہیں، یہ جتنے اونٹ بھی ہیں یہ سب میں تمہیں دے دیتا ہوں، بس تم مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر سناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سب اونٹ دے دیے اور اس فرشتے نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ادب کے ساتھ بیٹھے اپنے پیارے رب کا ذکر اس کے منہ سے سن رہے ہیں۔ جب اس نے کچھ وقت ذکر کیا پھر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا اور ذکر سنا دو۔ اس نے کہا آپ کے پاس جتنی بکریاں تھیں آپ نے سب مجھے دے دیں، گائیں بھینسیں آپ نے سب مجھے دے دیں، اونٹ بھی آپ نے سب مجھے دے دیے، اب تو آپ کے پاس کوئی مال نہیں بچا، اب آپ مجھے کیا دیں گے کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سناؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھ سے سارا مال لے لیا ہے، تو ان کو چرانے کے لیے بھی تمہیں ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، مجھے اپنا نوکر رکھ دو، مجھے کھانا پینا نہیں دینا، بس مجھے اپنے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں آپ کی جانوروں کی دیکھ بھال کروں گا۔ جب اس فرشتے نے یہ بات سنی اس فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے آپ اپنے گلے سے لگا دیں،
واقعی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست صحیح چنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اور اپنا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے وہ سارا مال اس فرشتے کو دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سننے کے لیے سارا مال اس فرشتے کے حوالے کر دیا۔ تو ہمیں اس پورے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ مال عطا کرے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔